السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. ناظرین، بھارت میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اب بھارت میں مسلمانوں کی درسگاہوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسے میں نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر بھی قبضہ کرنے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. اجمیر شریف کی درسگاہ پر دعوے کے بعد ہندو سینا کے قومی صدر شنیب گپتا نے ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل کو خط ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جامعہ مسجد دلی کے سروے کا مطالبہ کیا ہے. اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے. فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی ہے. 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں کے ساتھ یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے. اس پر پروگرام میں بات ہوگی. اور مظاہرین کو دارالحکومت میں کھلی چھوٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ ان کا احتجاج ہمیشہ پرامن نہیں ہوتا اور وہ اسی قسم کا احتجاج کرتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کافی آج برہم دکھائی دیا، ہم نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا ہے. تو یہ تو جو تمام تر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر آج بخاری صاحب کا ہم تجزیہ بھی لیں گے. بخاری صاحب، سب سے پہلے بھارت ہمیشہ سے اپنی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جو کہ سامنے ہے سب کے. مسلمانوں کو پہلے ٹارگٹ کرتے رہے، ہم نے دیکھا اسکولوں کو ٹارگٹ کیا انہوں نے. اب جو ایک درسگاہیں ہیں مسلمانوں کی ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک کیمپین شروع کی گئی ہے جس میں مسلمانوں کی درسگاہوں پر قبضہ کرنے کی تیاری بھی بھارت کر چکا ہے. اب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو نئے حربے بھارت آئے روز استعمال کرتا ہے یہ کس حد تک درست لگ رہے ہیں آپ کو، اور اس سے کتنا آگے نقصان ہو سکتا ہے بھارت کی اپنی ساکھ کو؟ تھوڑی سی تصحیح کر دوں میں آپ کی. یہ درسگاہیں نہیں ہیں، درگاہیں ہیں. درگاہیں، جی جو جی. مطلب ہے بڑے اولیاء اور جو اللہ لوگوں کے جو مقبرے کہہ لیجیے آپ یا مزار جو کہہ لیجیے ان کے اوپر. دیکھیں، ہندوستان جو ہے وہ مسلم کشی کے بارے میں تو میرے خیال سے کسی بھی وضاحت کی یا کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے مسلم کشی کے پالیسیز جو ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ تازہ بات نہیں ہے. یہ مودی نے اس کو ایکسٹریم پہ پہنچا دیا ہے. جی. ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی بھی بھارت میں الیکشن ہوتا ہے تو ان کے پاس کھیلنے کے لیے 2 کارڈ ہوتے ہیں. اچھا. ایک یہ کہ مسلمانوں کو وہاں مختلف قسم کے الزامات کے نیچے پریشرائز کریں اور اپنی مرضی کے ووٹ لیں، یا ان کے خلاف تشدد استعمال کریں. جی. اور ایک اور جو بہت پرانی روایت چلی آ رہی وہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے کارڈ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے پاکستان. کہ جی پاکستان کے گھس بیٹھیے آگے، جی پاکستان نے یہاں حملہ کر دیا، پاکستان نے. کئی مرتبہ ہندوستان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کہ جال سازی کی انہوں نے. بہت سارے واقعے جو ہیں، اڑی کا واقعہ ہے اور بے پناہ واقعے ہیں، جو پارلیمنٹ کا واقعہ تھا جس کے اوپر سزا ہوئی تھی بہت سے لوگوں کو، وہ سب پاکستان کو بنیاد بنا کے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. تیسرا جو حربہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کشمیر. کشمیر کے اندر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اپنے بنائے ہوئے قانون اور آئین کی درجیاں بکھیر دی انہوں نے. پھر آرٹیکل 370 واپس لے کے کشمیر کو ہڑپ کر لیا. وہ ہوگا ہڑپ یا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو تحریک آزادی چل رہی ہے وہ ایسا کرنے دے گی. آپ نے دیکھا ابھی جو حال ہی میں الیکشن ہوا ہے اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے مودی کو اور مودی کے بھارت کو. اینیوے دیکھیے، یہ ہوا یہ ہے کہ مودی کے جو 2 الیکشن ہیں ان کے دوران یا ان سے پہلے جو وہاں کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں، جتھے کہہ لیجیے آپ ان کو، وہ ہیں. اور ان میں خاص طور سے شیو سینا ہے، اپنے دوسری جو جماعت ہے وہ ہندو سینا ہے. یہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں یہ نا ایکسٹریم پر لے جاتی ہیں اس مسلم دشمنی کو. تو ہوتا یہ ہے کہ الیکشن سے قریب جو ہے وہ اس قسم کی یعنی حربے استعمال کر کے اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ مسلمان تو خیر کثرت سے اس ہندوتا پالیسی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ عالمی ضمیر نام جس کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، وہ کہاں تھا جس وقت ایک سیریز چلی تھی جب کرسچن کے یعنی جو چرچ تھے ان کو آگ لگائی گئی تھی. ایک مطلب ہے بڑی تعداد میں، اور مسیحی جو لوگ تھے وہاں پر ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس وقت بھی وہ چپ تھے. اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کہ الیکشن تو ہو گیا، الیکشن جیت لیا، بی جے پی نے حکومت بنا لی، جا کے مودی صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور پھر بھول گئے کہ وہ جو جتھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ بالکل لاوارث یعنی اور جس کو میں کہوں وائلنٹ جتھوں کے طور پہ مسلمانوں کے خلاف مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں.
اور یہ جن درسگاہوں کا اور مسجدوں کا آپ نے ذکر کیا جی وہ بھی اسی کا حوالہ ہے، وہی لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جامع مسجد دہلی کو کہا ہے جی انہوں نے کہ جی اس کی تو بنیادوں کے اندر جو ہیں وہ ہمارے جو مورتیاں ہیں وہ دفن ہیں۔ سب سے پہلے میرے خیال سے یہاں یہ حوالہ دینا ضروری ہے کہ جب تقسیم ہوئی تھی برصغیر ہند و پاکستان کی، پاکستان اور انڈیا جب بھارت بنے تھے، اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا کہ تمام عبادت گاہوں کا مرکزی کردار جو ہے وہ اسی طرح رہے گا جیسا کہ 15 اگست 1947 کو تھا۔ بالکل یہ ہے جی ان کا قانون، اس کی بھی ہم مطلب تذکرہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کا سیکشن 4 جو ہے اس کی یہ پروویژن ہے کہ کسی بھی دینی درگاہ کو، کسی بھی مسجد کو، کسی بھی یعنی مذہبی عمارت جو ہے اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا۔ بالکل تو ایک تو یہ اپنے قانون کی خود دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیے جناب، آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد کا سانحہ ابھی زیادہ پرانا نہیں ہے، وہ توڑی تو گئی تھی وہ اپنے کانگریس کے دور میں جب نرسمہا راؤ صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی یہ شیو سینا کے گنڈوں نے اس مسجد کو مسمار کیا تھا، اور پھر بالآخر اس کے اندر ایک مندر تلاش کرنے کی ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی کوششوں کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے پھر بھارت کی حکومت کا ساتھ دیا، اس لیے کہ عدالتیں بھی وہاں پریشر میں آ جاتی ہیں۔ یہ جو قوتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کو میں انتہا پسند ہندو جتھے کہوں گا، بلکہ ہندو بھی نہیں، وہ صرف جتھے ہیں اور انتہا پسند ہیں، وہ عدالتوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں۔ بالکل بخاری صاحب، اب ظاہر ہے اس کا ملبہ کہیں نہ کہیں مودی حکومت پر آتا ہے کہ مودی سرکار اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہی۔ ابھی ہم اب بات بھی کر رہے تھے کہ 1991 ایکٹ کی وائلیشن ہے جس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، تو پھر عدالتیں اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی؟ کیا عدالتیں بھی ان جتھوں سے کافی زیادہ انفلوئنس ہے؟ کیا یہ وجہ ہے یا ان پہ بھی بہت سارا پریشر ہے؟ انفلوئنس کم ہے اور ڈری ہوئی زیادہ ہے۔ اچھا، اس لیے کہ وہاں پر تو وہ کوئی بیریئر ہے ہی نہیں نا، جو انتہا پسند قوتیں ہیں ان کو نہ تو کوئی روکنے والا ہے، سرکاری سطح پر تو رکتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں مسلم جو اداکار ہیں، بڑے بڑے خان جو ہیں، ان کو کس کس قسم کی دھمکیاں ملی ہیں، کس کس قسم کے ان کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہندوؤں میں ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اب مودی کا دیکھیے کہ اس کی عقل کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ 22 کروڑ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گھس بیٹھی ہیں، ان کو بھارت چھوڑ کے پاکستان دفع ہو جانا چاہیے۔ یعنی اس کے اوپر بھی مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ عالمی ضمیر اور عالمی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کے مامے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ہیں، وہ کیسے خاموش رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی جامع مسجد دہلی کی بات تو آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد سنبل کے اندر ایک مسجد ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہاں بھی اس کے نیچے بھی مندر ہے۔ اس کے بعد بدایوں میں شمشی جامع مسجد پر بھی مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا انہوں نے۔ اجمیر شریف کی درگاہ جو ہے اس کے اوپر جو اتنی پاپولر، اور آپ کو پتہ ہے یہاں سے زائرین ہر سال جاتے ہیں وہاں یعنی حاضری دینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد پیر پاشا ایک درگاہ ہے، اس کے اوپر بھی ان کا یہ بہت پرانی درگاہیں ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو کمپین لگ رہی ہے کہ اب کمپین جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلم آئیکنز ہیں یا مسلم مونومنٹس ہیں یا مسلم لینڈ مارکس ہیں، ان کے اوپر یعنی ہندوتا کا قبضہ، ہندوتا کے ذریعے قبضہ کرنے کی یہ جو خواہش ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو یقینی طور پر جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم اویلیبل ہیں وہاں پر آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل، ایون وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہی بھارتی پولیس جو ہے، نہ وہاں پہ ریاستی ادارے اس چیز کا نوٹس لے رہے ہیں، اپنے قانون کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں، سب کھلے عام سب کے سامنے۔ پانی کی ٹنکی جو ہے وہ صاف کی جا رئی تھی، اس کے اوپر جس قسم کا ہنگامہ ہوا، 6 مسلمانوں کی جان جو ہے وہ گئی۔ یہ اس طرح کا میں نے کہا نا کہ چونکہ ان انتہا پسند گروپوں کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، بالکل، اور اسی تصادم میں 4 مسلمان ہلاک بھی ہوئے، 6 ایک جگہ ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی ہلاکتوں کی تو تعداد بے پناہ ہے، ہر دوسرے تیسرے شہر میں ہر دوسرے تیسرے مہینے ہندو مسلم کچھ فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں بھی یہ حجاب کے حوالے سے ہندوستان میں کیا ہوا کسی کے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہندوتا کی پالیسی کو پورے بھارت میں نافذ کر کے اکھنڈ بھارت کا خواب جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اکھنڈ بھارت کی بات میں اگر کروں تو لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ بات۔ یہ دیوانے کی ایک بڑھ ہے جس کے پورا ہونے کے امکانات تو شاید اب نہیں ہے، کیونکہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے۔ تاریخ میں جو حقیقتیں سرفیس کر جاتی ہیں ان کو مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور بخاری صاحب تاریخ میں بی جے پی بھی یہی کچھ کرتی آئی ہے جو اب آ کے ہندو سینا کر رہی ہے، کرتی آئی بھی ہے، کر رہی بھی ہے۔ مطلب اگر آپ حکومت ہوتے ہوئے اس قسم کے دہشت گردوں کو روکتے نہیں ہیں تو آپ کولیبریٹ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ۔
تو یہ انفارچونیٹ بات ہے. میں پھر کہوں گا پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے فارن آفس کو, کہ اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. جتنے بھی مسلمان پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل ہیں, چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے, چاہے وہ عرب لیگ ہے, جتنی بھی اس قسم کی تنظیمات ہیں, چاہے ایس سی او ہے, چاہے آر سی او, ان سب کے اوپر یہ کیس اٹھانا چاہیے کہ مسلمانوں کا یعنی جو ناک میں دم کیا ہوا ہے, ان کے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے ان سے, تو اس کے اوپر خاموشی اختیار اگر کریں گے تو بھارت کے یہ انتہا پسند جو ہے مسلمانوں کی زندگی کو عذاب کیے رکھیں. اچھا بخاری صاحب, یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ صرف آواز اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے کہ ٹھیک ہے ان کے لیے آواز اٹھانا بنتا بھی ہے, لیکن جس طرح سے مسجدوں کو مسمار کیا انہوں نے, اور اب جو ان کی درسگاہیں ہیں اب جس طرح سے وہ افیکٹ ہو رہی ہیں, تو یہ تمام تر چیزیں سامنے ہیں, اور یہ وہ درگاہیں ہیں جو بہت پرانی ہے, 500 سال پرانی ہے. ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے سنبل کی, وہ تو 500 سال پرانی درگاہ ہے, قانون آپ کے پاس موجود ہے. پھر آپ احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو مار بھی رہے ہیں, آپ لوگوں نے کتنے مسلمانوں کو ہلاک بھی کر دیا ہے. تو یہ تمام تر جو فیکٹس اور فگر سامنے آ رہے ہیں, اس پہ صرف خالی بات کرنا نہیں بنتا, اس پہ عملی طور پہ ہمیں ایسے کون سے سٹیپس لینے چاہیے تاکہ وہ واقعی ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے سود مند ثابت ہو. سب سے پہلے تو ہمیں اس ایشو کو اٹھانا پڑے گا کہ یہ ایشو دنیا کی نظروں میں آئے. ابھی تک تو یہ ہندوستان کے اندر ہی اندر یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے نا. ہماری ذمہ داری یہ ہے ایز اے مسلم گورنمنٹ کہ ہم دنیا بھر میں آواز اٹھائیں ان کے لیے, ان مسلمانوں کے لیے جو ان کے انتہا پسند جتھوں کا نشانہ بن رہے ہیں. تبھی تو عملی اقدامات کی بات آئے گی نا. ہمیں چاہیے کہ ہم سارے آپشنز ایکسپلور کریں, اور جہاں جہاں ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے وہاں وہاں ہم آواز اٹھائیں. کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں ہندو اقلیت ہے, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ حکومتی سطح پر یا حکومت کی سرپرستی میں کسی بھی ایک اقلیت کے خلاف کبھی کوئی اقدام ہوا ہو. اور اگر کبھی جو واقعات ہوئے ہیں چیدہ اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حکومت ہی نہیں, پاکستان کی تمام ریلیجیس پارٹیز اور تمام پاکستان کی قوم نے اس کے اوپر آواز بلند کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں تاخیر کی گئی, اگر ہم نے اس کے اوپر کرمنل سائلنس اختیار کی, تو یہ نہ مسلمانوں کی کوئی خدمت ہوگی, اور مودی جو ہے وہ اور مست ہاتھی کی طرح سے اسی طرح سے مسلمانوں کو کچلتا رہے گا. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے بھارت کہتا ہے ہم سیکولر اسٹیٹ ہے, ہم جمہوریت پسند ہیں, یہ سب تمام تر باتیں کرتے ہیں, ایون اپنے اپوزیشن کو اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے بھارت نے. اب اس کے لیے سالڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے, ایون بھارت میں ان کی اپوزیشن کو بھی سالڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ دیکھیے اس کے سیکولر ہونے کا بھرم تو ٹوٹ چکا, بہت دیر ہے, سب نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, وہ سب پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. منی پور میں کیا ہو رہا ہے, ساری دنیا کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اندھے بہرے کیوں بن جاتے ہیں. وہاں پر حکومتی تشدد اور حکومتی جبر جو ہے وہ اپنی بدترین حالت میں موجود ہے. کشمیر میں آپ نے دیکھا کیا انسانیت سوز رویہ وہاں پر ہندوستان کی قابض فوجیوں کا اور فوج کا ہے. تو دیکھیں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس قسم کے معاملہ جات کو لے کے, آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کے اپنا کیس جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ جو ورلڈ اوپینین ہے وہ ان کے اوپر پریشر کا باعث بنے. آپ نے دیکھا فلسطینیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا وہاں, لیکن آپ نے دیکھا پورے مغرب کے ہر شہر میں ان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان کے لیے لوگ بے پناہ تعداد میں. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع برطانیہ کے کیپٹل یعنی لندن کے اندر نکلا تھا فار دا سپورٹ آف دا پیلسٹینین. تو اس طریقے سے ہمیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا, اس ایشو کو پرسو کرنا پڑے گا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ تشدد اور یہ اس قسم کی حرکات. بخاری صاحب لیکن وہاں پر جو لوگ موجود ہیں بھارت میں, ان کا برین واش اس قدر ہو چکا ہے کہ وہ ہندوتوا والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ہو چکا ہے کہ اقلیتوں کو جس طرح سے وہ مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں, مسلمان ویسی اقلیت میں ہے وہاں پہ, کبھی کسی چیز کو ٹارگٹ کریں تو یہ میرا خیال ہے بڑا الارمنگ ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو وہاں مسلمان بستے ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان جتھوں کو اس قسم کی اپروچ کو ریزسٹ کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک تاریخ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے سبمٹ کر رہے ہیں, وہ پوری قوت کے ساتھ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. ہاں ہمیں ان کا کیس جو ہے وہ عالمی ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اٹھانا پڑے گا. اچھا بخاری صاحب, ایون راہل گاندھی سونیا گاندھی بھی گئے ہیں سنبل والے معاملے پر, وہاں جا کے گرفتاری سے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ تمام تر چیزیں ہیں, ان کو جانے نہیں دیا گیا وہاں پہ. یہ انتہا پسند گروپ ہے, یہ کسی کی نہیں چلنے دیتے وہاں. حکومت ان کے سامنے اپاہج ہے کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ انہی کے دم خم کے اوپر قائم ہے, ورنہ یہ حکومت جو ہے ان کی گر جائے گی. اسی لیے
مودی صاحب جو ہیں وہ انتہائی بے حسی کا، بے دو عملی کا اور منافقت کا جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت محتاج ہے ان تمام ہندوتا کے جو پیروکار ہیں ان کے انتہا پسند جتھوں کی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ کیس ہم انڈیویجولی نہیں لڑ سکتے، ہمیں اسے انٹرنیشنل ایشو بنا کے دنیا کے ضمیر کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ اچھا بخاری صاحب، انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، آپ لا وائلیشن کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز آپ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ، یورپ، کوئی بھی ملک آواز ہی نہیں اٹھا رہا ہے اس معاملے پر۔ دیکھیے وہ کیوں ایون وہ تو معاہدے کر رہے ہیں، اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سفارتی تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ جو مودی صاحب کی یا بھارت کی انتہا پسند جتھوں کی جو پالیسی ہے، یہ سوٹ کرتی ہے نا مغرب کو۔ مغرب سے کبھی آپ نے مسلمانوں کے لیے خیر کی آواز اٹھتے دیکھی ہے؟ کسی کے پیٹ میں درد ہوا کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، وہاں پر 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں یہ غزہ میں اور لبنان میں، بولا کوئی؟ ہر کسی کو دیکھو تو وہ آ جاتا ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز اٹھانی چھوڑ دی جائے۔ جو غزہ کی کاز ہے، جو پیلسٹینین کاز ہے، آپ نے دیکھا نا جنرل اسمبلی میں کیا ہوا ہے۔ جنرل اسمبلی میں ہم اس موضوع پر بھی آئیں گے، تو اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ان کی ریلیجیس جو لینڈ مارکس ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جانا پڑے گا۔ بالکل انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جانا ہی پڑے گا، جس طرح سے مسلمانوں کی درگاہوں کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی کوئی مورتیاں موجود ہیں، اور یہ نہایت ہی میرا خیال ہے کہ افسوسناک بات ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بخاری صاحب، اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہو گئی ہے، فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پہ جو مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا ہے۔ اب اس قرارداد میں ہم نے دیکھا کہ 157 جو ووٹس تھے وہ ملے، ایون امریکہ، اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوا، اور بھی بہت سارے ممالک تھے جنہوں نے اس میں کوئی ووٹ نہیں دیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فلسطین کی فیور میں ہے یہ؟ اس قرارداد کے بعد کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے قراردادیں تو پہلے بھی پاس ہوئی ہیں نا، تیسری قرارداد جنرل اسمبلی نے پاس کی ہے۔ اس سے پہلے سیکورٹی کونسل کی ایک قرارداد تھی، اگر آپ کو یاد ہو، پیش بھی امریکہ نے کی تھی، وہ بھی منظور ہوئی تھی، اس کا بھی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر۔ نیتن یاہو اتنا بدمست آتی ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، بالکل وہ اس قدر دندناتا پھر رہا ہے اس پورے خطے میں مشرق وسطیٰ کے، کہ حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ اتنا بڑا عالمی پریشر آئے کہ یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ جو ہے وہ وہاں ریزولوشنز پاس کرے، جنرل اسمبلی اس کی، اور مطلب آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد نے حمایت کی ہے اس کی، لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ بالکل، ایون کچھ ممالک نے تو ووٹ ہی نہیں کیا۔ اور 2 ریاستی حل کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور پیغام ہے ورلڈ کمیونٹی کی طرف سے، جس کو میں کہوں گا کہ نمائندے ہیں عالمی ضمیر کے، جنہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل کو 2 ریاستی حل کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جو علاقے انہوں نے سو کالڈ ابھی جو جنگ چل رہی ہے اس میں قبضہ کیا ہے ان کے اوپر ان کو خالی کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو آپ نہیں روکیں گے تو وہ اپنے اس مشن کو، کہہ لیجیے آپ، یہ مشن تو خیر از اے بیڈ ورڈ، اپنی اس خواہش کو کہ اس نے اپنے آپ کو وسعت دینی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ غزہ سے بات شروع ہونے والی لبنان تک پہنچی، اور لبنان سے شروع ہو کے یہ یمن تک گئی، اور یمن سے شروع ہو کے اب یہ سیریا چلی گئی ہے، شام میں پہنچ گئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کو بریک لگانی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو ریزولوشنز کی آپ نے بات کی وہ پاس تو ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نیتن یاہو نامی شخص جو ہے اس نے ان تمام ریزولوشنز کو، اور سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو، جس میں یعنی جو امریکہ کے انیشیٹو پر پیش کی گئی تھی اور پاس ہو گئی تھی، ان تینوں چاروں ریزولوشنز کو یونائٹڈ نیشن کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ ایک بات اس نے مان کے نہیں لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو رویہ ہے اس کے اوپر عالمی ضمیر، عالمی رائے کیا کہتی ہے وہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ دوسری طرف جو سعودی عرب ہے اس نے اب میرے خیال سے بہت ہی ریزنیبل میں کہوں گا اور بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ ایک سٹانس لیا ہے کہ 2 ریاستی حل سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اٹس اے اسٹیٹڈ پوزیشن، کیونکہ امریکہ کی یہ بہت خواہش تھی کہ اگر سعودی عرب مان لے گا تو پھر باقی مسلمان ملک جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری ایزمپشن غلط نہ ہو، کہ اگر سعودی عرب نے اتنا ٹف سٹانس لے لیا ہے
تو اب کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا ہے نہیں کرے گا انٹل دا امپلیمنٹیشن آف دیٹ اوسلو ایوارڈ. اگر ہم یاد کرائیں اپنے ناظرین کو, جس کے تحت 2 ریاستی حل, حالانکہ ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ 2 ریاستی حل کوئی حل نہیں ہے, لیکن چلیے ایک ایکارڈ ہوا تھا, اس کو تو آپ مانیں نا, اس کو تو آپ تسلیم کریں نا جی. یہ ہو گیا جناب. دوسری طرف جناب سعودی عرب اور فرانس نے, ابھی سعودی عرب میں ایک کانفرنس تھی جہاں میکرون آئے ہوئے تھے, جو فرانس کے صدر ہیں, ان دونوں نے ایک مشترکہ عرب کانفرنس یا مشترکہ ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے, جو 2025 میں ہوگی, اور یقینی طور پہ اس کا وینیو جو ہے وہ پیرس ہوگا یا سعودی عرب ہوگا, دونوں میں سے ایک ہوگا. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرف بڑھیں گے کہ اسرائیل جو ہے اپنی یہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے, یہ جو جینوسائیڈ ہے, اس کو روکے اور علاقے خالی کرے اور 2 ریاستی حل کی طرف بڑھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک مثبت پیشکش ہے, یعنی مثبت انیشیٹو ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں اب فوجی اڈا بنانے کے چکر میں ہے, اور سنا ہے رن وے وغیرہ تعمیر ہو رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو امریکہ کے اسپوکس پرسن ہیں, اس کے وزارت خارجہ کے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, ویدانت پٹیل صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے کسی صورت بھی اسرائیل کے پرماننٹ قیام کے خلاف ہے غزہ میں. تو تھینک گاڈ کہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹڈ پوزیشن تو امریکہ کی بھی اس کے اوپر ہے. مانے گا یا نہیں مانے گا نیتن یاہو وہ الگ بات ہے. لیکن بخاری صاحب, وہ کنسٹرکشن کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں, ہم خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام تو شروع ہو گیا ہے. دیکھیے مطلب ہے کہ فوجی اڈے بنانے والا پروسیس اس وقت تو ایز آف ٹوڈے نیتن یاہو کسی کی نہیں سن رہا. اچھا, دیکھ لیں نا, اس کو جو یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے وہ نہیں مان رہے, جو سیکورٹی کونسل کہہ رہی ہے وہ نہیں مان رہے, جو جنرل اسمبلی کی 3 ریزولوشنز کہہ رہی ہیں وہ نہیں مان رہے. تو ابھی تو وہ مست ہاتھی کی طرح سے دندناتا پھر رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کو غزہ خالی کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے, مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں امریکہ یا ویسٹ جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہونے آ جاتا ہے, اور میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ میری مسلم امہ کہاں ہے, وہ نظر ہی نہیں آتی کہیں پر بھی. فلسطینیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, فلسطینیوں کی ہزاروں, اب تو 50,000 کی لیول بھی کراس کر گئی ہے, شہید ہو گئے, 1.5 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. پورے غزہ کو, پورے آدھے لبنان کو زمین بوس کر دیا انہوں نے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب ٹیکنوکریٹس کمیٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, فلسطینی اتھارٹی کہہ رہی ہے, فلسطینی اتھارٹی کے عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹس کمیٹی کے تقرر سے حماس کی حکمرانی ختم ہوگی تو پھر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. دیکھیے یہ بہت ہی کنٹروورشل ایشو ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے کل, تو ہو ول کنٹرول دا غزہ بیلٹ, اس کو کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ اس کا کنٹرول اسرائیل کے پاس رہے. ٹھیک ہے جی. اور فلسطینی اتھارٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی پہلے کہ ہم چونکہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں فلسطینی عوام کے, لہٰذا یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے نائدر دے اور نور دس والی بات ہے. ان کا ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, کمیٹی تشکیل دیتے ہیں جو اس کو سپروائز کرے گی. اس کے اندر ہم غزہ کے لوگ بھی ریپرزنٹیٹیو ہوں گے. اچھا, تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ مطلب ہے کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے, کمیٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے, کیا اس کمیٹی کی تشکیل سے اسرائیل جو ہے اور اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ غزہ سے نکل جائیں گی, کیا غزہ خالی ہو جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جیسا میں نے کہا, اب چونکہ سعودی عرب نے یہ کہہ دیا ہے. لیکن بخاری صاحب, یہ جو کمیٹی ہے یہ تو ان کی آپس کی کمیٹی ہے, اسرائیلی فوجوں کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے, لیکن وہ جو کنٹرول کرنے کا جو ایشو تھا, جو کنٹروورشل تھا, اس کے لیے کم از کم پیلسٹینینز کو تو ایک پیج پر ہونا چاہیے کہ نہیں. تو یہ کمیٹی جو بنی ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر یہاں سے اسرائیلی فوجیں جاتی ہیں کسی جنگ بندی کے نتیجے میں, تو اٹ شوڈ بی دیٹ کمیٹی اف ناٹ پیلسٹینین اتھارٹی جو اس کو کنٹرول کرے گی. یہ بڑا کنٹروورشل ایشو رہا ہے بڑی دیر سے, اور ابھی تک بھی ہے. اسرائیل کی خواہش ہے کہ کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جنگ بندی ہوتی ہے تو ہم ہی اس پہ قبضہ کریں گے. ایگزیکٹلی وہی نا, وہ یہ اس کا توڑ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہے. اس کو اگر ڈپلومیٹک یعنی آپ سپورٹ مل جائے گی اگر فرام دا مسلم کنٹریز ادروائز, تو شاید غزہ جو ہے وہ اسرائیل کے اس طرح سے قبضے سے باہر آ جائے کہ پوسٹ وار بھی وہاں پر اس کا کنٹرول ہو. یہ میرا نہیں خیال کہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح کی اس کی خواہش رام اللہ کے بارے میں, ویسٹ بینک کے بارے میں بھی ہے, آج تک تو پوری نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
24 نومبر کے احتجاج کے بعد بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر کئی سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ احتجاج سے متعلق جو حکمت عملی تھی وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کی جا رہی تھی, کس کی انسٹرکشنز پر اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی تھی. بخاری صاحب, اب جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی 24 نومبر کے احتجاج پہ جو سنگجانی والی آپشن تھی یا ڈی چوک والی آپشن تھی یا جتنے بھی تمام تر فیصلے بشرا بی بی لیتی رہیں وہ ان کی انسٹرکشنز پر ہی لیتی رہی, لیکن ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر سے جب ملاقات ہوئی تو کچھ اور انہوں نے کہا. تو یہ جو یو ٹرن لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے, اس کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یو ٹرن لینا اور اس کو ایک خوبی قرار دینا یہ بھی میرا کام نہیں تھا. یہ بھی خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں. اچھا ٹھیک, وہ یہ نشانی ہے بڑا لیڈر ہونے کی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کے بتایا جی کہ یہ تو پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے علم میں ہی نہیں تھا کہ بشرا بھی وہاں تھی. ہاں جی, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ٹھیک ہو گیا. پھر سیف صاحب آئے, بیرسٹر سیف صاحب مل کے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا میں نے تو ان سے کہا تھا سنگجانی میں بیٹھ جائیں, میں نے تو ڈی چوک جانے کا کہا ہی نہیں تھا. اور کل بانی پی ٹی آئی صاحب نے فرمایا ہے کہ بشرا بی بی وہاں پر میری ہدایات کے مطابق ایکٹ کر رہی تھی اور میں نے تو ڈی چوک جانے کا کہا تھا. وچ پارٹ آف ہز اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ اور یہ نئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے خان صاحب اور ان کے فالوور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اوتار ہیں جی, وہ جس وقت جو بات کہہ رہے ہوں اس وقت مان جائیں. کل انہوں نے کیا کہا تھا, پرسوں انہوں نے کیا کہا تھا, یہ بھول جائیں. اچھا, یہ ایسے اوتار اس دنیا میں اس ملک کے علاوہ بھی کہیں پائے جاتے ہیں کہ نہیں, وہ میرے خیال سے تلاش کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یو ٹرن لینے کی ایک ایکسٹینٹ ہوتی ہے جب تک جتنا آپ کسی کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. ٹھیک. جب 9 مئی ہوا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے احاطے میں بیٹھ کے کہا کہ تم نے مجھے گرفتار کیا, دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا, یہ ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تم مجھے دوبارہ پکڑو گے تو میرے ٹائیگرز اس سے بدتر کریں گے. جب ان کے خلاف مقدمات قائم ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. جی, کہا تھا نہیں, یہاں نہیں بس کی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے, کہا تھا نا. تو یہ کیا ہے, میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. میری تو سوجھ بوجھ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چلنے چلی گئی ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے جی, اگر یہی حال رہے گا تو یہ بے اعتباری یا بے یقینی یا لیک آف کانفیڈنس ورکرز تک بھی پہنچے گا. کیونکہ آپ کسی کو ایک دن, ایک سال, 10 سال کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں, ساری زندگی بیوقوف نہیں بنا سکتے. بالکل. آئی ہوپ کہ ان کے جو فالورز ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اینی وے, ایک اور بات امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ حکومت کا یہ سارا سٹانس تھا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے سے منع کیا ہے, بالکل, لہٰذا انہوں نے اس کو بیس بنا کے اقدامات کیے کہ اسلام آباد میں کوئی داخل نہ ہو. ٹھیک ہے, پرابیبلی ناٹ اینٹیسپیٹنگ کہ جو داخل ہونے والے آ رہے ہیں وہ موڈ کیا لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئے کس طرح وہ آئے. اگر آپ شروع کریں ایک دن پہلے سے, جب کہا گیا کہ جی کفن باندھ لیں, گھروں والوں کو کہہ دیں کہ ہم نے تو خان کو لیے بغیر نہیں آنا, ہمارے جنازے پڑھ لیں. جو اس موڈ اور اس سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گا وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف خالی 1.5 گز لٹھا لے کے چلے گا, وہ انتظام کرے گا نا اپنا. لہذا پوری گورنمنٹ مشینری کو پھر اسی طرح سے استعمال کیا گیا. یہ جتنے گیئرز آپ نے پہنے میں دیکھے نا جی, گیس ماسک, یہ عوام کے پاس نہیں ہوتے, یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. یہ سارے حکومتیں کے پی کے ہیں. ٹھیک. وہیکلز ساری کی ساری وہ جن کے اوپر بڑے بڑے پنکھے لگا کے لے کے آئے تھے, یہ ساری حکومتی مشینری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کو الاؤ کرنا چاہیے تھا, اور غالباً جو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں بہت ہی محترم اور بہت ہمارے لیے فاضل وہ جج ہیں, تو کیا ان کا خیال ہے کہ استقبالیہ کیمپ لگانے چاہیے تھے ان کے لیے, سبیلیں لگی ہوئی ہوں وہاں, شربت کے ڈرام رکھے ہوئے ہوں. جس طرح سے بھی ہم بات بھی کر رہے تھے بانی پی ٹی کی کل والی سٹیٹمنٹ پہ, انہوں نے جب اپنا بدلتا ہوا نیریٹو پیش کیا. بخاری صاحب, اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے غلط کیا ہے تو غلط حکومت نے بھی کیا ہے. حکومت کہاں غلط ہے, حکومت نے تو کوشش کی ہے ان کو منتشر کرنے کی, روکنے کی. تو آپ کے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے, کس طرح سے حکومت ڈیل کرتی ہے؟ دیکھیے, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں سبمٹ کریں کہ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں, کیا ہوا ہے. ہاں, وہ رپورٹ آ جائے گی, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کیا سٹانس لیتی ہے یا کیا فیصلہ ہوتا ہے, یہ تو ہم اس پر کامنٹ اس وقت کر سکتے ہیں, اس سے پہلے ہم کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک بات پہ اور حیرت ہے,
ہم نے دیکھا ماضی کے اندر سو موٹو ایکشن لیے جاتے تھے. جی جی آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے کی چڑھائی تھی جس میں خود خان صاحب لیڈ کر رہے تھے, تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ F9 پاک سے آگے نہیں جائیں گے آپ, بالکل کہا تھا نا. پھر وہ گئے آگے اور ڈی چوک پہنچے, ٹھیک ہے. پھر وہ حکومت نے پھر ریاستی ریٹ استعمال کر کے ان کو منتشر کیا, ٹھیک ہے. لیکن رویہ کورٹ کا یہ تھا کہ اگلے دن جج صاحب نے فرمایا اب اس کو میں فاضل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اچھا, کہ شاید ہمارا میسج نہیں ملا ان کو کہ ہم نے منع کیا ہے. حالانکہ خان صاحب ثوابی سے جب چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی. ٹھیک, جب اس طرح کا آپ کا سٹانس ہوگا تو مجھے تو حیرت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ہی شاید پاگل ہوں کہ اتنی بیک اینڈ فورتھ اچھا. اتنا ریپڈلی اگر آپ جائیں گے تو کیا آپ کی لیڈرشپ کمپرومائز نہیں ہوگی؟ That is the اچھا بخاری صاحب, عدالت یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ آپ تاجروں, شہریوں, مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خاص خیال رکھیں. ہم نے یہ کہا تھا آپ سے, تو کیا حقوقی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سے ان کی حقوقی پامالی ہوئی؟ جی میں عرض کروں آپ کو, لاہور 9 میں چلیے آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو کیا, نشانہ بنایا آپ نے لبرٹی میں کیا کیا؟ پلازوں کو آگ لگائی آپ نے, ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ کون گارنٹی دے گا, ول دا کورٹ اسٹینڈ گارنٹر کہ اگر وہ آئیں گے وائلنٹ آئیں گے اور کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ who will give this guarantee؟ آپ نے دیکھا ہے نا جس طریقے سے فرار ہوئی لیڈرشپ وہاں سے, گنڈا پور سمیت اور میڈم سمیت, جس رفتار سے وہ بھاگے اس رفتار سے تو وہ آئے بھی نہیں تھے. بالکل بخاری اور صاحب, ان کے ساتھ جو سلوک ان کے ورکرز نے کیا ہے ان کے بھاگتے ہوئے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. بالکل 9 مئی سے متعلق تو تمام فوٹیجز موجود ہے. گورنمنٹ نے جس طرح سے ان کو ڈیل کیا اور بڑا سینسیبل طریقے سے حکومت ڈیل کرتی رہی. اب 24 نومبر کے احتجاج کے بعد اب جو فیکٹ سامنے آ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.